سیکولرزم کے لیے نہیں ہے، ہماری آزادی کشمیریت کے لیے نہیں، ہماری آزادی سوشلزم کے لیے نہیں، ہماری آزادی کمیونزم کے لیے نہیں ہے، ہماری آزادی نیشنلزم کے لیے نہیں ہے، ہماری آزادی کسی شخص پرستی کے لیے نہیں ہے، ہماری آزادی صرف اور صرف اسلام کے لیے ہے۔ آزادی کا مطلب کیا؟ آپ پہنچا دیجئے کہ گیلانی کو آپ قتل کریں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ گیلانی کے قتل سے یہاں ہندوستان کے خلاف جدوجہد آزادی نہیں چلے گی تو اس کو گیلانی کو قتل کرو اور پھر تجربہ کرو۔ گیلانی کے قتل ہو جانے کے بعد یہاں کا ایک ایک جوان گیلانی بنے گا انشاءاللہ، اور وہ ہندوستان کے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک یہاں ہندوستان کا ایک بھی فوجی اس مقدس سرزمین سے پاک نہیں ہو جائے گا اور باہر نہیں ہو جائے گا۔ آپ ان کو دلی والوں تک پیغام پہنچا دیجیے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، آپ کی گرفتاری کی کوئی بات نہیں۔ آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 29 ستمبر 1929 کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے بانڈی پور میں طلوع ہونے والا ستارہ اور سورج اور چاند 1 ستمبر 2021 کو غروب ہو گیا، لیکن وہ غروب نہیں ہوا، اور اس کی جد و جہد، اس کی محنت، اس سے جس طرح پوری دنیا کے فریڈم فائٹرز تقویت لیتے رہے، اور جس طرح اس نے جد و جہد آزادی کشمیر کو دوام بخشا، ہمت دی، طاقت دی، قوت دی، یہ نام ساری زندگی تا قیامت گونجتا رہے گا۔ اور سید علی شاہ گیلانی، اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلیں آسان کرے، اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد سے پھوٹنے والے چشموں کو جاری و ساری رکھے۔ یہ وہ نام، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سچی بات ہے، جب سے اطلاع ملی ہے، میرے لیے 2021 کا اگر کہا جائے تو اب تک کا سب سے بڑا حادثہ سانحہ یہ ہے کہ سید علی شاہ گیلانی اس دنیا میں نہیں رہے، جنہوں نے لاہور میں تعلیم حاصل کی، اورینٹل کالج سے تعلیم حاصل کی، اور اس لیے بھی ان سے رشتہ بڑا مضبوط سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی جو جاب آفر ہوئی ان کو، وہ ایک رپورٹر کی تھی، نیوز رپورٹر کی خدمت اخبار میں۔ انہوں نے تعلیم کے شعبے کو اپنایا، اور پھر انہوں نے تدریس کا شعبہ چھوڑ کے اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد شروع کی، فل ٹائم ہر چیز کو چھوڑ کے۔ اور وہ ایسا استارہ، وہ ایک ایسا ستارہ جو قیامت تک روشنی دیتا رہے گا، اور پوری دنیا میں آزادی کی تحریک میں سرپیش اور آگے آگے رہنے والوں کو تقویت دیتا رہے گا۔ اور وہ جوانوں کی ہمت، وہ بوڑھا شیر جب للکارتا تھا، دھاڑتا تھا، تو ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں اس کی آواز گونجتی تھی۔ سید علی گیلانی کو مزید سننے کو بہت دل کر رہا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سید علی شاہ گیلانی ایک ایسی شخصیت، میں اگر یہ کہوں کہ مجھے ان سے ملاقات میری نہیں، لیکن ان کی جتنی ویڈیوز آتی تھیں، اور ایک دفعہ جماعت اسلامی کا اجتماع مینار پاکستان میں ہوا، گراؤنڈ میں ہوا، سبزہ زار میں ہوا، اور اس میں پوری دنیا کی اسلامی تحریک کے رہنما شریک ہوئے، اور وہ 3 دن کا اجتماع تھا، اور بطور بیٹ رپورٹر بھی میری ڈیوٹی تھی، لیکن میرے اندر خود ایک لگن تھی، جستجو تھی، خواہش تھی، اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا تھا کہ میں دنیائے عالم کی جو اسلامی تحریک تھیں، ان کے جید چیدہ چنیدہ افراد سے، شخصیات سے مل بھی رہا تھا۔ کاش کہ وہ تصویریں بھی مل جائیں تو میں پھر سے انہیں دیکھ لوں، میرے اندر بھی ایک توانائی پھر سے آ جاتی ہے، سوچ کے ہی آ جاتی ہے، تو جب میں دیکھتا ہوں تو پھر تو بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ
سید علی گیلانی کا خطاب تھا، ٹیلی فونک ڈسٹارشن تھی، شور تھا لائن میں، اور ویسے بھی ہندوستان سے اور یا مقبوضہ کشمیر سے جب ہم انہیں کال ملانے کی کوشش بھی کرتے تھے تو اول تو رابطہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کرفیو، زبان بندی، نظر بندی، 13 سال سے جو شخص نظر بند ہو اور جس کو 1962 میں پہلی دفعہ گرفتاری کا سامنا ہو 12-13 مہینے کے لیے، پھر اس کے بعد 65 میں گرفتار ہو تو وہ 23 مہینے کے لیے، جس کی زبان بندی کی جائے لیکن وہ پھر بھی یہ کہتا رہا کہ ہم کسی کمیونزم کے لیے، کسی نیشنلزم کے لیے، کسی کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے، بلکہ ہم کر رہے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں آزادی کا مطلب یہ پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ اس طرح سے میں نہیں منتخب کر پا رہا۔ پہلی دفعہ مجھے ایسا ہو رہا ہے کہ میں وہ جو الفاظ ڈھونڈنے نکلتا ہوں تو مجھے سید علی شاہ گیلانی کے شایان شان الفاظ مل ہی نہیں رہے، اور میرا دکھ اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں 91 سال کی عمر میں، اور کاش کے مہلت مل جاتی 29 ستمبر تک تو 92 سال کے ہو جاتے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر لیڈر نے، ہر شخص نے، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، لیکن علی شاہ گیلانی جیسی شخصیات بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال، اور وہ شخصیت جس نے اس بڑھاپے میں بھی اپنی گفتگو کے اندر، اور ان کی آواز آپ نے سنی ہے، کس قدر جاندار ہے، کس قدر ولولہ ہے، کس قدر جوش ہے، کس قدر قوت ایمانی ہے، کس قدر قوت جہاد ہے، اس کے اندر آواز جہاد ہے، اور کس قدر ان کی اپنی قوم سے، اپنے علاقے سے محبت ہے، کس قدر پوری دنیا کو وہ آواز کے اندر سمو رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ بھی ہے کہ ہم نے وہ حق ادا نہ کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے ستارہ امتیاز دیا، نشان امتیاز دیا، ہم نے ان کو ایوارڈ دے دیا، ہم نے ان کی عزت بنانے کی جتنی کوشش کی، لیکن وہ ان کے شایان شان اس کا عشر عشیر بھی نہیں تھا کہ وہ گیلانی جو بولتا تھا تو لوگ خاموش ہو جاتے تھے اور کوئی تنکا بھی توڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ وہ جو خواتین میں مقبول تھا، وہ جو بچوں میں مقبول تھا، وہ جو بوڑھوں میں معروف تھا، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتے پہلے ہی اشرف صحرائی، وہ بھی ہندوستانی فوج کی اور جیل کے اندر زیر حراست تھے، قید تھے، ان کے دستے راست تھے، ان کے ساتھ قربانیاں دینے والے تھے، ان کی وفات ہوئی تھی، بلکہ شہادت ہوئی تھی۔ اور میں سید علی شاہ گیلانی کو بھی شہید سمجھتا ہوں کہ جس کی جد و جہد کو روکنے کی کوشش کی گئی، دبوچنے کی کوشش کی گئی، اور صرف مسلمان ہی نہیں، صرف پاکستانی ہی نہیں، صرف مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جہاں جہاں جس بھی مسلک، جس بھی مذہب کے لوگ جد و جہد کی آزادی میں تحریک میں حصہ لے رہے ہیں، وہ سید علی گیلانی کو سنتے تھے، پڑھتے تھے، دیکھتے تھے اور مطالعہ کرتے تھے۔ 30 سے زائد کتابوں کے مصنف سید علی شاہ گیلانی اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میرا ایمان ہے، میرا تیقن ہے، یقین ہے مجھے کہ سید علی شاہ گیلانی کے افکار بھی، ان کی تعلیمات بھی، ان کے کہے ہوئے جملے بھی، ان کی جد و جہد کی تحریک میں روح پھونکنا بھی، یہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ اور کاش کہ ہم ان کے جیتے جی کوئی ایسی ہمت کر لیتے، کچھ ایسی کوشش کر لیتے کہ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر بھی پا لیتے، اور وہ جو سلسلہ جد و جہد تھا اس کو تکمیل مل جاتی۔ اور یہ وہ سید علی گیلانی تھے کہ جب پرویز مشرف نے
थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन और रास्ते कई रख दिए कि यूं कर लें, ऐसे कर लें, यूं किया जा सकता है। सबसे पहले सैयद अली गिलानी ने उस ऑप्शन को मुस्तरद किया और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, और हमारा फौजी सरबराह देखता रह गया कि ये बूढ़ा होने के बावजूद इस कदर जवां हिम्मत है, इस कदर जवां जज्बा है कि इसने कुछ सोचे बगैर अपने जो रास्ता इख्तियार कर रखा था उससे हटने की राह नहीं ली और किसी पतली गली में जाने की कोशिश नहीं की। कितनी ही दफ़ा सैयद अली गिलानी को लालच दिया गया, कितनी ही दफ़ा धमकाया गया, कितनी ही दफ़ा डराने की कोशिश की गई, लेकिन उसके अज़्म में ज़र्रा बराबर भी कोई हिलजुल न हो सकी। उसको, उसके जज्बात को मांद न किया जा सका, उसके ख्यालात को रोका ना जा सका, उसकी तालीमात को टोका ना जा सका। और आज वो अली गिलानी हम में नहीं है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि मेरा यकीन है कि उनसे जिस तरह उनकी गुफ्तगू से, उनकी जिद्दोजहद से बुरहान वानी जैसे जवान पैदा हुए, ऐसे जवान पैदा होते रहेंगे। आसिया इंदराबी जैसी इंतहाई मुअज़्ज़िज़ात बेटियां बहनें पैदा होती रहेंगी, और वो माएँ बच्चे वो पैदा करेंगी जिनके माथे पे लिखा होता है कि सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद, और शहादत जिनका मकसद हो और आज़ादी जिनका मकसद हो। ऐसी माँओं की कोख खाली नहीं हो सकती ऐसे बच्चों से, और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब कश्मीर आज़ाद होगा और मकबूजा कश्मीर के जवानों को, माँओं को, बहनों को, बेटियों को वो सूरज देखना नसीब होगा जो आज़ादी का होगा। आप भी एक दफ़ा फिर से आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन हमने ये नारा पाकिस्तान के क़याम से पहले भी सुना, हमने क़याम के बाद भी सुना, हमने बच्चों को भी सिखाया, हमने खुद भी लगाया, लेकिन काश कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी मतलब हमें समझ आ जाएं और वो नाफिज हो जाए, तो फिर पाकिस्तान का भी कोई मसला नहीं रहेगा, अफ़गानिस्तान का भी कोई मसला नहीं रहेगा। काश कि हम इलाह के मानी समझ सकें, और काश के दिल से यकीन के साथ, ईमानी तकाज़े के साथ अल्लाह के बारे में ये अकीदा पुख्ता कर लें कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं, कोई लायक इबादत नहीं, और वही है जो रिज़्क़ का, ज़िल्लत का, इज़्ज़त का, मौत का, हयात का मालिक है। और ये हमें कहना पड़ेगा कि इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर दिल से नहीं कहेंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हमें भी सैयद अली शाह गिलानी की तालीमात पे अमल करने की तौफीक दे, और उनकी तरह मुताला करने की, और उनकी तरह सच बोलने की, लिखने की हिम्मत अता करे। सैयद अली गिलानी, आपको सैल्यूट है, आपको सैल्यूट है, आपको सैल्यूट है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर रहमत नाजिल करता रहे, आपकी कब्र को वसी करे, कुशादा करे, और वो जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, और आपकी अच्छी तालीमात, मुस्बत चीज़ें अल्लाह पूरी दुनिया में फैलाने का बंदोबस्त करे। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। टिल नेक्स्ट वीडियो।